سے پہلے میری طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ان طلباء کرام کو بہت بہت مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ان والدین کو۔ میں دیکھ رہا تھا کتنے سادے ہیں لوگ۔ اگر کسی مجلس میں جائیں گے، دنیا داروں کی مجلس میں جائیں گے، ان کو دھکا دیا جائے گا بغیر پہچان کے، لیکن جب رسول اللہ کی مجلس میں یہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرمائیں۔ اب وہ وقت پہچان لیں گے کہ فلانی حافظ کا باپ ہے، عمر پہچانیں گے، صحابہ کرام پہچان لیں گے انشاءاللہ، یہ فلانی بچوں کے والدین ہیں جن بچوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا 23 سال عرصے کے اندر قرآن مبارک، جس کے بارے میں اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اگر آپ کا دل اس وقت صحیح ہوگا، آپ کی محبت اس مدرسے سے وابستہ ہوگی، آپ اس مدرسے کے پیچھے غیبتیں نہیں کرتے ہوں گے، آپ اس مدرسے کو گرانے کی کوششیں نہیں کرتے ہوں گے، میں یقین کے ساتھ کہوں گا اللہ پاک اس مجلس کو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ضرور بنائے گا، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ضرور بنائے گا۔ یہاں سارے بھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، بہت سارے چہروں کو میں نے دیکھا آنسو پوچھتے ہوئے۔ کیا ہم میں کمال ہے؟ نہیں، یہ کمال اللہ کے کلام کے اندر ہے، یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر ہے، یہ کمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ جس دل کے اندر وہ محبت پیوست ہو وہ دل ہی الگ ہے، اس دل کی قدر و قیمت دنیا دار کیا جانے، اس دل کی قدر و قیمت دنیا کے اندر زور زور سے چلنے والے، تکبر سے چلنے والے، پیسوں پر اکڑ رکھنے والے، اپنی جوانیوں پر اکڑ رکھنے والے، اپنے لباس پر تکبر کرنے والے، اپنے عہدے پر تکبر کرنے والے، اپنی سیاست پر تکبر کرنے والے، اپنی قیادت پر تکبر کرنے والے، تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہیں بڑائی ہے، واللہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی بڑائی ہے اور آخرت میں بھی بڑائی ہے۔ یہی ہمارا بچہ جب کل کو عالم بنے گا، مفتی بنے گا، قاری بنے گا، تو ہم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بھلے ہی بری نال کے مسجد میں اگر یہ نہ ہو، کوئی سری نگر میں ہوگا، کوئی جموں میں ہوگا، کوئی کشتواڑ میں ہوگا، کوئی بھدرواہ میں ہوگا، کوئی ڈوڈا میں ہوگا، کوئی جامع مسجد میں ہوگا، کوئی محلے کی مسجد میں ہوگا، وہ انجان لوگ جن کا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، بڑے ادب اور تعظیم سے چلیے امام صاحب محراب میں کھڑے ہو جائیے، اور یہ وہ امام ہے جس کو اللہ نے کوئی ثانی نہیں رکھا ہے، مقتدی نے کھڑا ہونا ہے، امام کے برابر کھڑا نہیں ہوگا، مقتدی نے اٹھنا ہے، مقتدی نے قیادت کرنی ہے، چل 3 فٹ 2.5 فٹ پیچھے امام کے کھڑا ہو جا، سیدھے اگر کھڑا ہو گیا تو تیری نماز نہیں ہو۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ ابھی تک سوچ رہا تھا میں کچھ نہ کہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ وقت بھی امانت ہے، اس میں ہم خیانتیں کریں گے تو لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی میں سے بہت سارے لوگ جب سیاسی جلسے اور دینی جلسے میں فرق نہیں رہے گی تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن جو ہی میں نے ہاتھ بڑھایا واللہ اس طالب علم کے سر کی طرف میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کرنٹ پیدا ہو گئی، میرے دل کے اندر ایک عجیب سا وہ زمانہ یاد آیا جب ہم پڑھتے تھے، جب ہم کس طرح سے یہ حفاظ کرام اس قرآن مبارک کو پڑھ پڑھ کے 3 سال میں وہ قرآن کے اوراق بوسیدہ ہو جاتے، اس قرآن کو پھیرتے پھیرتے وہ قرآن کے صفحے جو ہے پھٹ جاتے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے سال میں 2 بار قرآن پڑھو، میں سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنی بار قرآن کو پڑھا۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ طلبہ اگر یاد بھی کرنا چاہیں کہ ہم نے کتنی بار پڑھا واللہ یاد نہیں آئے گا. اتنی تعداد میں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی اور اس میں اگر وہ سبق یاد کرنے والے ریویژن کو بھی جوڑ دیا جائے. جب یہ والذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اس کو رٹ رٹ کے 12 بار 20 بار 30 بار اگر وہ بھی جوڑا جائے پھر تو شاید کسی کی تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی. سبحان اللہ. یہ قرآن کا مرتبہ ہے. بس کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھی جو میں نے سوچا تھا وہ آپ کو کہوں. ہر کام میں ابھی استاد نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو درست کرنا ہے. ہم بھی انشاءاللہ نیتوں کو درست. یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے یہ ادارہ. اس ادارے کو جب تک ہم حفاظت کریں گے حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اسباب آپ لوگ ہیں. آپ نے دیا اس کی دیواریں کھڑی ہو گئی. آپ نے دیا اس کے اندر مولانا صاحب مولوی صاحب حافظ صاحب آئے ان کو مہینے کی چند پیسے تنخواہیں ملتی ہیں. آپ نے اس کے پیچھے محنتیں کی یہ ادارہ وجود میں آیا. آج آپ کی تیسری دستار بندی ہے. 2 بچوں نے حفظ قرآن کیا. 20 بچوں کی مغفرت 20 جہنمیوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا. سنا ہے آپ نے 20 لوگوں کو کل قیامت کے دن یہ 2 لوگ ایک حافظ 10 جہنمیوں کی سفارش کرے گا. 20 کی سفارش اس ادارے نے آپ کو دی. چھوٹی بات چھوٹی بات ہے. آج کروڑوں والے لوگ آ کے آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس کا ہو یہ بالن ہو گیا بالس پہ ڈیمون ہوا تو میں مسکن ٹرین ہے تو میں مسکن جہاز ہے یہ کرو جہاز آڑتے پچھا وچن کا سو آیا ہوئی اور کہ نہ آیا ہو. لیکن یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم میں سے ہر ایک یقین کر لے کہ اے اللہ ان 20 میں سے مجھے بھی شامل فرما. آمین یا اللہ. تمنا کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ. تو دل کو ہم مدرسے کے حوالے سے صحیح کریں گے. مدرسہ ہماری جان ہے. مدرسہ ہماری شان ہے. آج یہ حافظ صاحب ہے کل یہ علامہ بنے گا کل یہ مفتی بنے گا کل یہ قاری بنے گا کل بری نال کا نام یہ سری نگر میں روشن کرے گا. اور اللہ کرے اس بری نال کو ان بچوں کو پوری دنیا کے اندر چمکا دے. آپ میں بھی اخلاص ہو ان میں بھی اخلاص ہو تو دعوت کا کام پوری دنیا کے اندر. ابھی ہمسائے ملک کے اندر ایک پروگرام ہوا 106 ملکوں نے حصہ لیا. 106 یہاں کتنے رضاکار ہوں گے جو کھڑے اس مجمع کو یہ کر رہے ہوں گے. یہ کہتے رضاکار ایسے والنٹیئر کہتا ہے اس میں 10-15 اسٹو پہ تھے 50 سارے والنٹیئر. اس اجتماع کے جو رضاکار تھے 50,000 لوگ. جس اجتماع میں 50,000 لوگ رضاکار ہوں اس اجتماع میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی. یہ مسلمانوں کی شان ہے. یہ اسلام کی اصل شان ہے. اس لیے ہم اپنی نیتوں کو درست اس بارے میں یہ مدرسہ ہمارا ہے یہ میراث ہماری ہے. جب بھی جو بھی ضرورت اس کے پیچھے لگے گی ہم اس کے لیے آزاد ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں دل میں تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کو لیکن ہوتی ہے. یہ سوچو نا ایکچو پھلے نہیں کھڑ پینچی کرو سوچو یہ کیا شکران ہوگا ساتھا. اس لیے شاسن تیرے میں عادت داک تیمیس پائزن صوبوں میں دوا. اگر ایک کو اللہ نے قبول کیا ہے یہ سمجھ لو میں پیچھے ہوں میرے اندر کوئی خطرہ اور برائی ہے میں اپنی نیت کو صحیح کروں میں بھی قبول ہو جاؤں گا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء ان کی شان کو جانتے ہیں. ایک شخص جو ان کا مرید تھا اس نے دوسرے کو پکڑا کہا چل آج میں اپنے پیر کے پاس تجھے لے جاتا ہوں. کہا چلو جی چلتے ہیں اچھی بات ہے پیر کے پاس جانا چاہیے. چلے گئے عشاء کا وقت تھا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مرید آیا بادام اور پستہ لے کر تو حضرت نے اس کو تناول کرنا شروع کر دیا. دوسرے مرید نے جو دوسرا شخص لایا تھا جب مجلس میں کچھ دیر بیٹھے تو چلے گئے. کہا کہ پیر صاحب کی مجلس میں کچھ
सुकून आपको महसूस हुआ? अल्लाह वालों की मजलिसों में सुकून महसूस होता है। शायद ये पुराने जानते हो, इनको कभी हुआ हो, सच्चा रोजमर्रा असम बादल अगर कहीं जरूरत आयु आज पर, तो उस शख्स ने जिसको ले गया था कहा ये और पीर साहब, ये कौन सा पीर है? ये तो बादाम और पिस्ते वाला पीर है। क्या हुआ? कुछ समझ गए आप? उसकी नजर पीर पर नहीं पड़ी, उसकी नजर बादाम और पिस्ते पर थी। कहा कि ये पीर नहीं है, मैं इसको पीर मानने को तैयार, ये तो बादाम पिस्ते खा रहा है। और पीरों की जो हकीकत है वो सूखी रोटी खाते हैं, इसलिए आप सूखी रोटी वाला पीर ढूंढोगे तो बेपीर रहोगे उम्र भर। क्या बदजनी पैदा हो गई कि उन्होंने देखा कि ये बादाम और पिस्ते क्यों खा रहे हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक शख्स ने कहा कि जो भी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखेगा उसको ईमान पर खातिमा नसीब होगा। जब ये बात आम हो गई, एक सरफिरा आया, कहा अरे ओ बेवकूफ, ये कैसी बातें करते हो? बायजीद बुस्तामी कहा, रसूलुल्लाह की जात कहा। अबू जहल ने तो 1000 बार रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर को देखा, उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। ये क्या फराडे मारते हो तुम? बायजीद बुस्तामी को कोई देखेगा तो इसका ईमान पर खातिमा होगा। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, कहा बेवकूफ मैं नहीं हूं, असल में अकल में तुम्हारी कमी है, दिमाग में तुम्हारे वायरस चढ़ा हुआ है। अबू जहल ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को हमेशा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की नजर से देखा है। अगर वो एक बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद और रसूलुल्लाह की नजर से देखता, वल्लाह उसी वक्त पढ़ लेता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कमी किधर है? कमी हमारी खसलत में है, कमी हमारी नीयत में है कि हम देखते ही उल्टा है, इसलिए उल्टे हो जाते हैं। अगर हम सीधा देखेंगे तो उल्टे से भी हम नफा हासिल कर सकते हैं। बस आखिरी बात, हजरत पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं आप? जानते हैं जी? हाँ जानते हैं, सब कहे जानते हैं। मैं नजर का जानना नहीं कहता हूँ, नाम से तो सब वाकिफ है। 3 लोग उठे और तीनों ने सफर शुरू किया। आगे उन्होंने सफर में एक दूसरे को कहा, भाई सुनाओ खैर खैरियत है, किधर जा रहे हो? एक शख्स ने दूसरे से, पहले शख्स से उन्होंने पूछा, कहा कि इस बस्ती में कोई पीर साहब रहते हैं, मैं उनको जा रहा हूँ उनके पास अपने लिए दुआ करवाने के लिए। किस लिए? दुआ। जब दूसरे से पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, कहा कि मैंने सुना इस बस्ती में कोई बड़ी शख्सियत है, मैं उनके सामने जा रहा हूँ इल्मी और रूहानी फैज हासिल करने के लिए। तीसरे से जब पूछा, बस मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा, माजरत खा हूँ वक्त की ताखीर पर। तीसरे से जब पूछा, ये बात आप जहन नशीन कर लेना, तीसरे से जब पूछा उसने कहा, मैंने सुना इस बस्ती में कोई पीर साहब है, मैं देखता हूँ जरा वाकई पीर है या ऐसे ही लोग कह रहे हैं। तीनों बातें आपके जहन में रही? तो पहला शख्स जो था वो गया, पीर साहब से दुआ करवाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा पीर बनाया था कि बचपन में ही एक डाकू ने अपने तमाम डाकुओं के साथ तौबा कर ली थी। शायद आपने सुना हो हज़रत पीर रहमतुल्लाह अलैह का। तो दुआ करवा के उसने अपने आप को सीधा करवा दिया, अपने काम को सीधा करवा दिया। दूसरा जो है, महीने हफ्ते वहां रहकर हजरत पीर रहमतुल्लाह अलैह का खलीफा बना और लोगों की दीनी खिदमत अंजाम दी। पहले की नीयत दुरुस्त थी, दूसरे की भी नीयत दुरुस्त थी। तीसरे के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा था कि चंद महीने जिंदगी गुजार कर मुर्तद हो गया, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला इस सारे उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। आप सब लोग ईमान पर हम सब खातिमा चाहते हैं, उसके लिए शर्त यह है कि अपने नजर की हिफाजत की जाए, बदनिगाही से हम दूर रहें। चाहे वो बदनिगाही सीधे औरत को देखना हो, मोबाइल के जरिए से देखना हो या किसी और से। दूसरी चीज मिसवाक, हमेशा मिसवाक की हम आदत डालें। तीसरी चीज क्या करेंगे? किसके लिए? खातिमा बिल खैर, यानी जब हम इस दुनिया से जाएंगे
تو زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز مسواک۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، اس کا شکر کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایمان والا بنا۔ اشک تیرا شکر ہے جس طرح ہم کرتے ہیں نا، میرا بیٹا ملازم لگا، شکر ہے تیرا ملازم لگا۔ مجھے دولت ملی، کون سی؟ نریگا والی دولت ملتی ہے آپ کو، منحوس دولت، اسی پر ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ نہیں ہو تو ایف آئی آر چلتی ہے، وہ بھی نہیں ہو تو کورٹ میں کیس چلتا ہے۔ انہی چیزوں پر ہم ایک دوسرے کو تھپڑے مارتے ہیں، ایک دوسرے کی دھاڑیاں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اور کپڑے پھاڑنے میں۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ 4000 پر اتنی لڑائی کہ عمر بھر وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرنا۔ چوتھی چیز صدقہ کرنا۔ چوتھی چیز صدقہ کرنا۔ پانچویں چیز کسی عالم کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا۔ کسی عالم کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے پاس اگر علماء دور ہوں گے تو اس ادارے سے اپنا تعلق جمائیں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے سے نوازے گا، آپ کی زندگیوں کو نوازے گا، آپ کے گھروں قبیلوں کو نوازے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔